بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب کراہت سب الحمى یعنی بخار کو برا بھلا کہنے کی کراہیت کا بیان۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام السائب او ام المسیب فقال ما لك یا ام السائب او یا ام المسیب تزفزفین قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم۔ تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة ومعناه ترتعد وهو بضم التاء وبالزاء المكررة والفاء المكررة وروي أيضا بالراء المكررة والقافين۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سائب یا ام مسیب کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ام سائب یا ام مسیب کیا بات ہے، تم کانپ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ تو زفزفین یعنی تیزی سے حرکت کر رہی تھی، اس کے معنی ہے کانپ رہی تھی، اور یہ تا کے پیش کے ساتھ اور زا اور فا دونوں مکرر ہیں، اور یہ را مکرر اور دو کافوں کے ساتھ بھی مروی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیماریاں اور آزمائش اور مصیبت یہ انسانوں کے گناہوں کی معافی کا سبب ہیں، اس لیے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو اللہ کی مشیت اور تقدیر کا حصہ سمجھنا چاہیے۔ برا بھلا کہنا، اس کو ناپسند سمجھنا، یہ تقدیر الہی سے بیزاری کا اظہار ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کو دور کرنے کی تدبیر ہی نہ کی جائے، جائز تدبیر کا اختیار کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، یعنی مصائب وغیرہ کو مانگنا نہیں چاہیے، آ جائے تو پھر ان پر صبر کرنا چاہیے۔ باب النہی عن سب الريح وبیان ما یقال عند حبوبها یعنی ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت اور اس کے چلتے وقت کی دعا کا بیان، یعنی جب ہوا تیز چل رہی ہو تو اس وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی وہ بھی اس باب میں بیان کیا جائے گا۔ عن ابی المنذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو برا بھلا مت کہو، پس جب تم ایسی دیکھو یعنی ایسی تیز ہوا ایسی دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو تم یہ دعا پڑھو، یعنی اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کا اور اس بھلائی کا جو اس میں ہے اور اس بھلائی کا جس کا اسے حکم دیا گیا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے اور اس برائی سے جس کا اسے حکم دیا گیا۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ جب تم تیز ہوا کو دیکھو یعنی ناپسندیدہ ہوا تیز ہوا تو پھر اس وقت یہ دعا پڑھو۔ فرمایا خیر هذه الريح یعنی وہ بھلائی جو اس سے پیدا ہونے والی ہے، اس سے بادلوں کا جمع ہونا رحمت کی بارش ہونا مراد ہے۔ ما فیہا یعنی وہ بھلائی جو اس میں ہے، اور شر هذه الريح یعنی اس ہوا کی برائی سے یعنی آندھی ہو یا جو لوگوں کی جان یا ان کے مال کو برباد کر دے، اس بربادی کا ذریعہ بنے تو اس سے پناہ مانگی۔
ما امیرت بھی یعنی اس سے مجرمین کی ہلاکت ہو، مثلاً قوم عاد وغیرہ، کہ اس ہوا نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا۔ فرمایا لا تسبوا الریح، ہوا کو برا مت کہو۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جب ریح مفرد استعمال ہو تو یہ عموماً عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب اس کا استعمال لفظ جمع کے ساتھ یعنی ریاح ہو تو یہ عموماً رحمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہی فرمایا کہ ہوا کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، بلکہ ہوا سے جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اور اگر اس میں کوئی شر وغیرہ ہے تو ہمیں اس سے بچا لے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الریح من روح اللہ تعالی تأتی بالرحمہ و تأتی بالعذاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہوا اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب لاتی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا۔ رواہ ابو داود بِإِسْنَادٍ حسن۔ قوله صلی اللہ علیہ وسلم من روح اللہ بفتح الراء ای رحمتہ بعبادی، یعنی جب تم اسے دیکھو تو اس کو برا بھلا مت کہو کہ اور اللہ سے اس کی بھلائی کا سوال کرو اور اس کی برائی سے پناہ مانگو۔ اس روایت کو ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول روح اللہ یعنی فرا کے فتح کے ساتھ یعنی اس کے بندوں پر اس کی رحمت۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ ہوا کو برا مت کہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ سخت ہوا اور آندھی جو خدا کے سرکش اور نافرمان بندوں کے لیے عذاب کا باعث بن کر آتی ہے، وہ بھی حقیقتاً اللہ کی رحمت ہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نافرمانوں کو تو برباد کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے نیک بندے اس تباہی سے محفوظ رہتے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کہ بارش اور طوفان نے صرف نافرمانوں کو ہی نقصان پہنچایا اور اللہ کے نیک بندے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ اس لیے اس حدیث میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب ہوا چلے تو بھلائی کی دعا کر لو کہ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہم پر رحمت نازل فرما اور اس کو برا بھلا مت کہو۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الریح قال اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بی۔ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس میں جو ہے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہوا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کو بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں اس کے ذریعے سے کبھی اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے، اس لیے اللہ سے ہوا کی بھلائی مانگتے رہنا چاہیے، اس کے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز ہوا کے وقت کی ایک دوسری دعا سکھلائی۔ بابو کراہتی سب الدیک یعنی مرغ کو برا بھلا کہنے کی کراہیت کا بیان۔ عن زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة۔ رواہ ابو داود بإسناد صحیح۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو برا بھلا مت کہو،
اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ تہجد کے لیے اس وقت اٹھتے تھے جبکہ مرغ اذان دیتا تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ مراد فجر کی نماز ہے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مرغ اپنے اذان کے ذریعے اعلان کرتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت قریب آ گیا۔ اور بعض علماء نے اس حدیث کے تحت عجیب بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب حیوان میں اچھی خصلت ہو تو اس کو برا کہنے کی ممانعت ہے، تو پھر مومن کو برا کہنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ ہر مومن کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی خصلت ضرور موجود ہوتی ہے، تو اس لیے مومن کو بھی بالکل برا بھلا نہ کہا جائے۔ باب النہی عن قول مطرنا بنوع کذا، یعنی اس طرح کہنے کی ممانعت کہ ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ملتی ہے۔ تو اس میں لوگوں کا ایک باطل عقیدہ تھا، لوگوں کی ایک باطل بات تھی کہ بارش کے بارے میں لوگ غلط عقیدہ قائم کرتے تھے، تو اس کی یہاں پر تردید کی گئی۔ عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب، واما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا فذلک کافر بی مؤمن بالکوکب والسماء ہنا المطر۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی ہے، پس یہ ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کی تاثیر کے منکر ہیں، اور جس نے کہا کہ ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، پس یہ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ السماء یہاں پر مطر یعنی بارش کے معنی میں ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بارش فلاں ستارے سے ہوتی ہے، تو اس میں ستاروں کو بارش کے لیے مؤثر بذات سمجھنے کے غلط عقیدے کو باطل کرنا مقصود ہے کہ اس طرح عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا یہ صریح کفر ہے، اور بارش کی نسبت ستاروں کی طرف صرف ایک علامت کے طور پر کی جائے تو یہ کفر نہیں، مگر تب بھی اس قسم کے الفاظ کا استعمال غلط ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کفر حقیقی اور کفر مجازی دونوں کا احتمال ہے۔ کفر مجازی یعنی ناشکری کرنا، کفر حقیقی مانا جائے تو اس کی تائید ہوگی کہ وہ مشرک ہو گئے، اس کے الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور جو بعض روایات میں وارد ہوئے ہیں، اور اگر اس کو کفر مجازی مراد لیا جائے تو نسائی کی روایت میں کفر نعمتی کے الفاظ ذکر کیے گئے، تو اس کا مطلب انہوں نے ناشکری کی۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ستاروں کو مؤثر بذات نہ سمجھے، تب ان کفر حقیقی اور کفر مجازی کی بحث ہوگی۔ اور عرب دو طرح کے تھے، بعض ستاروں کو مؤثر بذات سمجھتے تھے اور بعض تجربے کے طور پر محض علامات سمجھتے تھے۔
پہلی قسم کو کفر اور شرک سے تعبیر کیا، یعنی جو ستاروں کو مؤثر بذات سمجھتے تھے، اور دوسری قسم جو ہے وہ کفران نعمت کے معنی میں ہوگا۔ تو لفظ کفر کا یہاں پر دونوں احتمال ماننا ہوگا تاکہ عرب کے دونوں طبقے کو یہ حدیث شامل ہو جائے کہ جو کفر بن نعمت کہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حدیث جامع ہو جائے اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان کے لیے عقیدہ بہت اہمیت رکھتا ہے، تو ہمیں درست عقیدے رکھنے چاہیے، عقیدوں پر ہی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔